وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر إحداهما أو كلاهما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد سب احباب دل سے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. کس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی اور ذکر کی اس محفل میں حاضری نصیب فرمائی. اور یہ لطف و عنایت پیر طریقت حضرت قبلہ پربردہ قیوم زمان حضرت صوفی محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کو میں اکثر دیکھتا ہوں محافل میں، ذکر کی محافل میں، اور خصوصاً سمندر میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا، اس میں ذکر کی شان آپ کے سامنے پیش کروں گا. بطور تمہید یہ محفل خالص اللہ کے ذکر کی محفل ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ریا دکھاوا ہوتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ یہ ریا ہو ہی نہیں، یہ دکھاوا ہو ہی نہیں. اور مختصر یوں کہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ مصفا اور مجلہ ہو جاتا ہے. اس کی تشریح میں جاؤں مصفا اور مجلہ تو بڑا لمبا وقت چاہیے، بس مختصر یہ سمجھیے کہ جیسے ایک تختی ہوتی ہے، اس پہ الٹی ترچھی صحیح غلط لکیریں لفظ لکھ کے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اس پر کوئی مقدس انوار اور تجلیات کی بارش ہونا ہوتی ہے تو پھر سب سے پہلے اس تختی کو صاف کیا جانا ضروری ہے. اور وہ تختی صاف کب ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتے ہیں تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے. اور صاف ہونے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے انوار اور تجلیات کی اس دل پر بارش ہوتی ہے. حضرت صوفی محمد اشرف صاحب نے سید شاہد علی شاہ صاحب کے بارے میں بتایا. میں منہ کی خوشامد نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 نوروں سے نوازا ہے، اور ان کے محلے کے لوگ ضرور گواہی دیں گے کہ کبھی نہ کبھی ان کو گلیوں میں چلتے پھرتے ان سے ان 2 نوروں کی روشنی ان کو بھی نظر آئی ہوگی. ایک تو یہ میرے نبی کی اولاد ہے، سید ہے، سید ہونے کا نور، اور دوسرا ذکر الہی کہ جب ذاکر چلتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور کر دیتا ہے. اور ہمارے سیکٹر کے میر کارواں حضرت قبلہ صوفی علی گور صاحب معصومی دامت برکاتہم العالیہ کو عرصہ دراز سے یہ فقیر جانتا ہے
بلکہ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، میں بھی یہیں پیدا ہوا ہوں، حضرت بھی یہیں کے ہیں، تو اس ذکر اذکار کے ساتھ ان کی ساری زندگی گزر گئی، اور آج آپ نے ان کے پوتے کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ تو یہ رسمی پیر نہیں ہے، یہ طریقت کے وہ کامل استاد ہیں کہ جو عام اور خاص کو، اپنے اور پرائے کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی لذت سے آشنا کر دیتے ہیں۔ حاضرین سامعین، اور محفل کا رنگ و نور تو ہمارے صوفی زاہد صاحب ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو اس طرح اور رطب اللسان فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس میں ایک مفہوم ہے، اور خصوصاً جلسہ عام میں بہت بڑی جماعت بیٹھی ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی سی توجہ ضرور فرمائیں گے۔ میں بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کچھ لے کر پیدا کیا ہے، بولیے، کچھ آپ نے، میں نے اللہ کو دیا تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ خالق و مالک، یہ ریت کے ذرات اس نے بنائے ہیں، یہ زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، یہ ہوائیں اس نے بنائی ہیں، یہ چرند اور پرند اس نے بنائے ہیں، یہ جانور اس نے بنائے ہیں، یہ درخت اس نے بنائے ہیں، نباتات اس نے بنائے ہیں، ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے۔ خدا را مجھے بتائیے، وہ چاہتا آپ کو مجھے بھی تو جانور بنا سکتا تھا، بتائیے اس نے کتنا کرم کیا کہ آپ کو اور مجھے انسان بنا دیا۔ اس رب نے اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا، تو بتائیے اگر کوئی شخص آپ کو 2 گھونٹ پانی پلا دے پیاس میں، شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ سچ بتائیں، اسے ٹھنڈی اور میٹھی نظروں سے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ رب العالمین جس نے ہمیں انسان بنایا، یہ حسن و جمال عطا فرمایا، یہ جسم عطا فرمایا، اس کی ایک ایک نعمت کو شمار ہم نہیں کر سکتے، اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بس اگر شکر ادا نہیں کر سکتے تو اسی بات کو تسلیم کر لیں کہ اے اللہ، ہم شکر تو تیرا ادا نہیں کر سکتے، بس تیرا نام جپنے والے ہیں، تو اپنے نام ذکر کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس رب نے قرآن نازل فرمایا، قرآن نازل فرمایا، اور قرآن میں احکام نازل فرمائے، اس میں ہمیں احکام نازل فرمائے۔ ان احکام کی حیثیت اور کیفیت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سود مت کھانا، کسی پر انگلی اٹھانا ہمیں بزرگوں نے نہیں سکھایا۔ ایک ہوتی ہے کتابی تعلیم، ایک ہوتی ہے ایسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والی تعلیم۔ کتابی تعلیم تو یہ کہے گی فلاں سود خور ہے، انگلی سے اشارہ کریں گے، اس پر تان کریں گے۔ ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا تم کسی پر تان کرو گے، یہ 3 انگلیاں تمہیں تو کہہ رہی ہیں، تو اپنا آپ تو دے، کیا پتا اس سے بڑھ کر تیرے اندر عیب ہو۔ تو میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن میں ایک جنرل بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر شخص اس لعنت میں مبتلا ہے، اکثریت بے نماز ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، یعنی قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہن بھائی کا حق ادا کرو، ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو۔ بتائیے کتنے حق ہم ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم کبھی ان باتوں پر غور کر لیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے تو ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے، لیکن ہم بارگاہ عزتی میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہیں۔
میں آج آپ کے سامنے ایک حکم بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا وبال یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے بیماری نہیں ختم ہوتی۔ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر سے بیماری ختم ہو جائے، موذی امراض ختم ہو جائیں، وہ آج توجہ کرے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ جو شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، اولاد نافرمان ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، دیکھیے بخار ہوتا ہے، یقین فرمائیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے؟ ڈاکٹر کون سا اچھا ہوگا، کون سی دوائی کھائیں؟ ڈاکٹر کون سا اچھا ہوگا، دوائی کون سی کھائیں؟ خدا را مجھے ایک بات بتائیں، کیا جھوٹ بولنا بیماری نہیں ہے؟ بولے، جھوٹ بولنا بیماری ہے یا نہیں؟ اور اتنی بڑی بیماری کہ قرآن نے کھلے لفظوں میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا، تو اتنی بڑی بیماری کے لیے کسی ایک کو دیکھا کہ اس نے کبھی دل میں یہ سوچا ہو یار یہ بیماری ہے، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈوں اس کا علاج کروں؟ کسی ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوتا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ اب یہ بیماری ہے، آپ نے بھی مان لیا، میں نے بھی مان لیا، اس کا علاج کہاں ہے؟ مجھے رب کی عزت کی قسم ایسے کاملین کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ان بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے نجات حاصل کریں اور گھر میں آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کریں تو آج یہ قرآن کا واضح حکم سن لیں، سن کر اپنے دل میں جگہ دے دیں، عمل خود بخود ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک حکم دیا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ وعز عنہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت۔ اب یہ عبادت الہی وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب اس اتنے بڑے امر کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک حکم اور فرمایا ہے۔ اب اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ کی عبادت کے بعد اس حکم کو رب نافذ فرما رہا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ کیسے بھلائی کرو؟ یہ سوال ہے، اور میں جو باتیں ابھی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جانتے سب ہیں، لیکن کبھی سنی نہیں، ذہن کی توجہ کبھی اس طرف گئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے کی تکلیف میری ماں نے اٹھائی۔ وہ 1-2 آدمی سر ہلا رہے ہیں، باقیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ میں نے خود ایک روایت میں پڑھا، فرمایا ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھایا، مکہ مکرمہ سے منی، عرفات، مزدلفہ ہر سال حج کراتا اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر۔ 7 حج کرانے کے بعد جب آخری حج میں 7ویں حج میں کعبے کا طواف کر رہا تھا
دوران طواف دل میں خیال آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. عاطف غیبی سے ندا آئی تو ماں کے پیٹ میں تھا اور ایک درد کا جھٹکا جو تیری ماں کو لگا یہ اس کی قیمت 7 آج نہیں ہے. اچھا اس کے بعد مجھے بتائیے جب پیدا ہوا مٹھائیاں بٹی, والد مزدور تھا, لوہا کوٹ کر مزدوری لاتا, لیکن آج گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو میٹھے چاول پکاؤ, لڈو بانٹو, تیرے آنے پر خوشیاں. پھر کچھ دن ہوئے یہی بچہ آہستہ آہستہ بولنے کے قابل ہوا. توجہ نہیں ہے میری, سبحان اللہ. جب بولنے کے قابل ہوا تو اس بچے نے منہ سے ادھر ادھر کی سنی سنائی زبان پر چڑھ گئی. اب پہلی بار بولا اور منہ سے کوئی برا لفظ بول دیا, کوئی گالی کا لفظ بول دیا. کیوں؟ بچہ تو ماحول سے اثر لیتا ہے. گالی دی, ماں نے گالی سنی. کون سی ماں ہے, کون سا باپ ہے کہ کسی سے گالی سنے بچے سے اور اسے نہ جھڑکے؟ لیکن اس دن جب بچہ پہلی بار بولا اور منہ سے گالی دی, اس کی ماں خوشی سے جھومنے لگ گئی کہ آج میرا بیٹا بولا ہے. یہی بیٹا ہے نا. اب یہ بیٹا چلنے لگا تو چیزوں کو بکھیرنے لگا. ماں صفائی کرتی ہے, وہ اٹھا کے پٹک دیتا ہے. پھر کچھ جب مزید چست ہوا اور ہمت اعلیٰ ہوا تو اب گھر کی چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دی. اور سبحان اللہ ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, بیٹا نہ کرو, بیٹا یہ کرو, کچھ نہیں کہنا. اتنی تکلیفیں برداشت کی. اب بچہ کچھ سمجھدار ہوا. والد اپنی محنت اور مزدوری کر کے اپنی جوتی ٹوٹی پھوٹی پہنے ہوئے ہیں, لیکن اپنے بیٹے کے لیے عالی شان جوتی لے کر آئے. اپنی استطاعت کے مطابق عالی شان لباس لے کر آیا. جب وہ عالی شان لباس لے کر آیا اور اس بچے کے سامنے رکھا, بچے نے جوتی اٹھا کے دور پھینکی. فلاں بچے نے ایسی جوتی پہنی, میں نہیں پہنوں بھائی. یہاں میں روک کر آپ سے لمحے فکریہ دیتا ہوں. خدا را مجھے بتاؤ کس کے ماں اور باپ نے اس دن جب اس نے جوتا پھینکا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے تو فلاں لے کر دو, اگرچہ ان کے پاس طاقت اور استطاعت نہیں تھی, تو کہیں کسی ماں باپ نے کہا ہو کہ جاؤ نہیں لے کر دیتے, کیا کر لو؟ نہیں, ہاں بیٹا اب کی بار پہن لو, بس جیسے ہی پیسے آئیں گے لے کر دے. یہ کون ہے؟ بولو, یہ ماں باپ. اللہ, راتوں کو بستر گیلے ہو جائیں تو اس سردی کے عالم میں گیلے بستر پر خود لیٹیں اور بچے کو خشک جگہ سلائیں. اب رب العالمین جل مجدہ نے ان کو مقام اور رتبہ کیا دیا ماں باپ. اللہ رب العالمین دعا سکھاتا ہے قرآن میں, فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھ پر انہوں نے رحم فرمایا. جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, کمانے لگ گئے. اب کہتے ہیں ماں تجھے عقل نہیں ہے, ماں تو 60 سال کی ہو گئی ہے, تجھے زمانے کا پتہ نہیں ہے. ابا تم پرانے زمانے کے لوگ ہو, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. دھکا بھی دے دیتے ہیں. ایک سخت جملہ ماں باپ کہہ دیں بڑھاپے میں اور آپ جوان ہو گئے تو آپ جواب میں 2 سے 4 بڑی باتیں, سخت باتیں کر دیتے ہیں. آؤ اللہ کے قرآن سے پڑھ کر اس دنیا کائنات میں کوئی سچی کتاب نہیں ہے. اس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے اور یہ کتاب عطا فرمائی ہے. وہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ اپنانا ہے. جب تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے تمہارے گھر سے
بیماریاں اور مصیبتیں نکل جائیں گی، یہ گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور جب تیرے پاس یہ بڑھاپے میں پہنچ جائے نا، کون، یہ ایک یا دو، امی یا ابا یا دونوں، تو کیا کرنا؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کرنا، یہ تجھے جھڑکیں تو اف بھی، یہ تجھے اپنا مال کم دے اور دوسرے بیٹے کو زیادہ دے، تو جٹ سے آج کے دور کا بیٹا کہتا ہے یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ لعنت ہو ایسی اولاد پر جو یہ ماں باپ کے سامنے کرے، وہ تو مالک ہے۔ قرآن نے کہا ولا اف ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، ناانصافی تو دور کی بات، کوئی ایسا لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لانا، یہ جو کچھ کرے سر جھکا کر ان کی بات۔ میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا، شوکت الاسلام جناح چوک، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے 7ویں کلاس کے کلاس ٹیچر تھے، اور ان کا ایک بڑا بھائی تھا، وہ پینٹ بشرٹ اور ٹائٹ انگریزی پڑھانے والے بہترین فاضل، اور وہ خورشید فلور مل ہوتی تھی شیخی روڈ پر، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، وہ وہاں پر بوریاں ڈھوتے تھے، ان کے جو بڑے بھائی چشتی صاحب نام، 5 وقت کے نمازی، سر پر ہر وقت امامہ رہتا، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک بازو سے تھوڑا سا معذور بھی تھے، اس کے باوجود سارا دن بوری ڈھونا اور شام کو ماں کی ساری خدمت کرنا، اور رات کو کھڑا مسجد میں والد صاحب کے ساتھ محبت کی نماز وہاں سے پڑھنی۔ چشتی صاحب ان کو کہتے تھے، اور وہ بھائی جس کو اتنا پڑھایا لکھایا اب ڈوڈیٹ بنایا، وہ ماں کو مارتا تھا ظالم۔ ماں باپ کے آگے تو رب نے فرمایا ولا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، تو اللہ کیا کرے؟ فرمایا وقل لہما قولا کریما، نرم نرم بات کرو، اماں جیسے تیری مرضی، ابا جیسے تیری مرضی، کر کے دیکھو، اگر خدا کی قسم تمہارے گھر سے بلائیں نکل نہ جائیں تو پھر مجھے کہو، یہ خدا کے حکم کو مانو تو صحیح، اس قرآن کو مانو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ماں باپ پیارے تھے، اب حضور کی تو بچپن میں ہی مثال ہو گیا، والد کا بھی والدہ کا، لیکن ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا، تو اس دن کثیر تعداد میں صحابہ مسجد میں پہلے سے جمع تھے، اور نماز عشاء کا وقت تھا، نماز عشاء کا وقت تھا۔ آقا داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میرا والد زندہ ہوتا، اور وہ دیکھتے کہ اس بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے کتنا عزتوں سے نوازا ہے اور کتنی بڑی جماعت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں نماز میں ہوتا، سن لو خوش عبادت کرنے والا، سنو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ فرمایا میں نماز میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر پہلے ماں کی حاضری دیتا، ان کی خدمت کرتا، اس کے بعد آ کر میں اپنی نماز کو پورا کرتا۔
یہ محفل ذکر ہے، یہ محفل ذکر ہے۔ جیسے میں نے بتایا ذکر اللہ وہ عبادت ہے، خدا کی قسم ابھی آپ کو پتہ نہیں، ابھی تو یہ نئی ایجادات آئی ہوئی ہے نا، یہ بہت کچھ ریکارڈ کر کے دکھا دیتی ہے آپ کو، لیکن وقت آئے گا کہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں بیٹھے تھے اسٹیج پر صوفی محمد اشرف صاحب، اور ان کی دل کی کیفیت سے لوگوں کے دل کی کیفیت جڑی ہوئی تھی، اور ہر ایک کی زبان پر تھا اللہ 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 اللہ۔ مختلف سلسلے ہیں، قادریہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، شاذلیہ بھی ہے، سہروردیہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر خود حضور غزالی زمان راضی دوران علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیٹھے، لیکن والد گرامی کے ذریعے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آقا نعمت حضرت پیر صبغت اللہ شاہ صاحب پیر ایرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر ایرانی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت ہے۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ بس یہ مختصر سی بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نقش بندی سلسلے والے کسی فتنے میں مبتلا نہیں نظر آئے۔ بہت سے فتنوں نے جنم لیا لیکن وہ کسی فتنے میں نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنا۔ اب دل کی اصلاح کس طرح کی جاتی ہے؟ ذکر سے بھی کی جاتی ہے، تلاوت سے بھی کی جاتی ہے، صحبت سے بھی کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اجتماع کر کے بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ فیضان کہاں سے آیا؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فیض آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے میں جو فیض تھا، یہ فیض حضور سے آیا، یہ کہاں گیا؟ توجہ سے سنیے گا، یہ فیض حضرت سلمان فارسی کے سینے میں آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے چہیتے، جن کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، سلمان منا اہل البیت، یہ اگرچہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، فارس کا رہنے والا ہے، مگر میں محمد سے اپنے اہل بیت میں شامل کرتا ہوں۔ یہ اہل بیت شامل ہوئے، ابو بکر کے سینے کا فیض ان کے سینے میں آیا، اور ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ سلمان فارسی کو مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فیض جو صدیق اکبر کا آپ کے سینے میں تھا اور مولا علی المرتضیٰ کا فیض آپ کے سینے میں تھا، وہ آپ نے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی پرورش اس طرح جس طرح مولا علی کی پرورش میرے رسول نے کی ہے، محمد بن ابو بکر کی پرورش مولا علی نے خود کی۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کی والدہ سے مولا علی نے شادی کر لی تھی، اور یہ ان کی گود میں تھے، تو ان کی پرورش کی، اور بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو
گدھے کی کھال میں باندھ کر جلا دیا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قاتلوں پر بددعا فرمایا کرتی تھی۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے اس طرف جانا۔ وہ مروان تھا، کوئی اور بنو امیہ تو بہت بڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے، وہ عظمت اور شان کے مینار ہیں، ہمارے سر ان کی عظمتوں کے آگے جھکے ہوئے، لیکن یہ مروان کی بات کر رہا ہوں، کوئی کسی اور کا نام نہ سمجھے۔ حاضرین کرام، محمد بن ابو بکر کے سینے میں جو فیض آیا، ابو بکر صدیق کا وہ فیض، مولا علی المرتضیٰ کا وہ فیض، پھر محمد بن ابو بکر کے سینے سے ان کے بیٹے حضرت قاسم کے سینے میں، قاسم بن محمد بن ابو بکر، اور قاسم بن محمد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کری۔ اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ پھر یہ سارا فیض سیدہ ام فروا کو نصیب ہوا، اور ام فروا کی شادی کس سے ہوئی؟ اب آ جائے ادھر سے مولا علی شیر خدا کا فیض۔ ایک طریقہ تو ادھر محمد بن ابو مسلمان فارسی کا ملا، ایک طریقہ وہاں سے حضرت امام حسن اور امام حسین کو ملا، پھر امام حسین سے حضرت امام زین العابدین کے سینے میں آیا، پھر امام زین العابدین سے حضرت امام محمد باقر کے سینے میں آیا، اور امام محمد باقر کے سینے میں جو فیض آیا یہ مولا علی المرتضیٰ کا خالص فیض تھا۔ اور پھر ان کی شادی حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ام فروا اور مولا حضرت امام محمد باقر، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا فرمایا، نام سنو گے تڑپ اٹھو گے، ساری کائنات کا فیض جو مصطفیٰ کے سینے میں ادھر ادھر بٹا ہوا جمع ہوا، اس مجمع کا نام ہے سیدنا امام محمد جعفر صادق۔ آج جو یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہ سیدوں کا لنگر بھی یہاں بٹ رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کا لنگر بھی یہاں بٹ رہا ہے۔ دل اور جان سے ذکر کریں، اپنے اپنے بچوں کو ذکر کی محافل میں بٹھا دیں، ان کے سینے اجلے ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، خدا کی قسم اللہ کے انوار ان کے سینوں میں گھر کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا